اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مت سوچ اپنی زندگی کے بارے میں اتنا، میں نے دی ہے تو کچھ بہتر ہی سوچا ہوگا۔ کیا تم نہیں جانتے جو تمہاری بس میں نہیں، ان معجزوں پہ قدرت رکھنے والا تمہارا اللہ ہے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ اگر اللہ تمہیں کچھ دے تو اسے چھپانے کی کوشش کرو کہ نعمتوں کو دیکھ کر کچھ لوگ محبت کرتی ہے اور کچھ لوگ حسد کرتی ہے، اور حسد کی نظر آدمی کو کاٹ جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی بد دعا یا آہ تمہارا پیچھا کرے، بعض اوقات کسی کا صبر بھی تمہاری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ دل کا بوجھ کسی کے سامنے ہلکا کرتے کرتے بعض دفعہ ہم اپنی ذات کو ہی دوسروں کے سامنے ہلکا کر دیتے ہیں۔ پریشانیاں بتانے سے کم ہو سکتی ہے، لیکن اس کو بتائے جو اس کے قابل ہو۔ بہت خوبصورت ہوتے ہیں وہ رشتے جو فاصلوں کے باوجود بھی ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ اللہ نے چیزیں استعمال اور لوگ محبت کے لیے بنائے ہیں، لیکن اشرف المخلوقات نے چیزوں سے محبت اور لوگوں کو استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کرے، کیونکہ پریشانیاں سوچے دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہے۔ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کو زیادہ پیسہ مل سکتا ہے، لیکن آپ کو زیادہ وقت نہیں مل سکتا۔ جتنی بات ہو اتنی ہی کیا کرو، ایک کی 4 لگانے سے 2 رکعت کا ثواب نہیں ملتا۔ سر اور کردار ہمیشہ اونچا رکھو، اچھی بری دن آتی جاتی رہتی ہے۔ لوگ اپنی پریشانیوں سے نہیں بلکہ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر پریشان ہیں۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھو جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی لگے گی مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوگی۔ امید بھی کتنی عجیب چیز ہے، لمحوں میں ریگستانوں میں زیتون کا باغ لگا دیتی ہے۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائے۔ کچھ بھی ہو، کیسی بھی حالات کیوں نہ ہو، وہ بدلے گی، ضرور بدلے گی۔ زندگی میں ہمیشہ اہمیت اسی کو دو جو تمہاری قیمت کو سمجھتا ہو۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دی جو دوسروں کے پاس ہے، لیکن اللہ نے آپ کو بہت ساری ایسی آزمائشوں سے بھی نہیں گزارا جس سے دوسرے گزرے ہیں۔ زندگی میں سب لوگ دوست یا رشتہ دار بن کر نہیں آتی، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ بار بار آنسو صاف کرنے کے بجائے اپنی زندگی سے اس کو ہی صاف کر دے جو آپ کے آنسو کی وجہ بنتا ہے۔ اگر تعلق میں اداکاری کے بجائے وفاداری کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ بہت انمول ہو جائے گا۔ اگر مقصد میں ناکام ہو جائے تو مایوس نہ ہو، کیونکہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا کہ پیروں میں قیمتی جوتی نہ ہو تو آپ چلنا چھوڑ دے۔ گناہ کی بات موت نہ آنا اور گناہ کی بات توبہ کی مہلت ملنا، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ تقدیر پہ شکوہ نہ کرے، انسان اتنا عقل مند نہیں کہ اللہ پاک کے ارادوں کو سمجھ سکے۔ کوئی سخت دل پیدا نہیں ہوتا، بس دنیا والی نرمی چھین لیتی ہے۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہونا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتی ہے۔ اگر وہ لوگ کم ضرب نکلی تو وہ بدلہ میں ہمارے آنکھ کے آنسو اور دل درد سے بھر دیتی ہے۔ ہمارے معاشرے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، ہم اپنے بارے میں ایسی کہانی سننے کو ملتی ہے جو ہم بھی نہیں جانتے۔
لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، بلکہ انہیں اس تماشائی کی کوچ ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ کسی غریب کو تنگ مت کرنا، تیری طاقت پیسہ ہے، اس کی طاقت اللہ ہے۔ کچھ خطاؤں کی معافی دی جاتی ہے، لیکن ذہنی بربادی کا گناہ نہیں بخشا جاتا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، لوگ آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں جب وہ آپ پر کنٹرول نہیں پا سکتے۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائے تو سمجھ جائے کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ مدد کرنا سیکھیں فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیں مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیں غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیں دکھاوے کے بغیر۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ گلاب کا کوئی بھی نام رکھ لو مگر پہچان خوشبو سے آتی ہے۔ انسان کسی بھی رنگ، روپ یا ذات کا ہو مگر پہچان اخلاق سے ہوتی ہے۔ جب تم کسی کے لیے کچھ محسوس کرتے ہو تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ دوسرے کو اس کا احساس تک نہ ہو، کیونکہ روحوں کی زبان سمجھنے میں کبھی دھوکہ نہیں کھاتے۔ جھوٹ بول کر کسی کو متاثر کرنا بہت ہی آسان کام ہے، لیکن جب حقیقت عیاں ہوتی ہے تو پھر انسان کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام تمام اہل آسمان کو پکار دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا شخص سے محبت رکھتا ہے، اس لیے تم سب لوگ اس سے محبت رکھو۔ چنانچہ تمام آسمان والے اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں۔ اس کی بات زمین والے اس کو مقبول یعنی اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ انسان سے خطا تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن ان خطا کاروں میں اچھے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں۔ راستہ ایک ہی تھا، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئی۔ یقین اللہ پر رکھو، راستے پر نہیں۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ نہ ہو۔ اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی حق میں مت ملاؤ۔ تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہو۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائے، یہ یاد رکھا کرے کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ امید اور بھروسے کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے رکھے تاکہ بات بات پر دل ٹوٹنے کے بجائے مضبوط ہونے لگ جائے۔ زندگی اگر آپ کماتے نہیں تو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے، اور جب کمانے لگ جاؤ تو زندگی گزارنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اللہ کے فیصلوں پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ جو چاہتا ہے ہوتا وہی ہے، اور وہ بے شک وہ چاہتا ہے ہم انسانوں کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ہم نادانوں کی عقل اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر خوش رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتے جو آپ کو بہتر لگتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ وہ دیتے ہیں جو آپ کے لیے بہترین ہوتا ہے۔
اور سوچو، جس شخص نے اللہ پاک کے ہر فیصلے پر سر جھکانا سیکھ لیا اور صبر کر لیا، ایسی پھر دنیا کی کون سی چیز ٹوٹ سکتی ہے؟ بس لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کافی ہے۔